قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأطهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات پر محمد والے معزز محترم حاضرین کرام، آپ کے یہاں جیسا کہ مجھے پتہ ہے مسلسل مجلسیں ہو رہی ہیں، اور میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مجید سورہ انفال کی یہ آیت ہے، اور اسی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو جاری رہے گی۔ پروردگار صاحبان ایمان سے خطاب کرتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر، جب وہ تمہیں تمہاری زندگی کی طرف بلائیں۔ یہ ہے ترجمہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر ٹیکسٹ متن دو طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ ایک جو سامنے آپ کے ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جملوں میں نہیں ہوتی، جملوں کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے ساتھ نبی کو رکھا گیا، اسی لیے نبی کے بعد اماموں کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی، انسان سب ایک طرح کے نہیں ہے کہ نہیں؟ سب برابر نہیں، اور برابر ہو بھی نہیں سکتے۔ کسی کی سمجھ زیادہ ہے، کسی کی سمجھ کم ہے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے، کوئی کم پڑھا لکھا ہے، کوئی بات کی طرف بہت جلدی متوجہ ہو جاتا ہے، ادھر آپ نے کہا اور اس سمجھ لیا۔ کچھ ہوتے نہیں، دیر لگتی ہے۔ تو جب یہ انسانوں کے اندر خود سے اپنی جگہ علم اور معرفت اور ایجوکیشن کے اعتبار سے نا برابری پائی جاتی ہے، تو آپ اس کو انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ایک ہی کلاس میں ایک ہی ٹیچر کا 10 اسٹوڈنٹ، مگر 10 ہے نا، فرق ہے نا۔ ایک بار بار کتاب لے کے آتا ہے، کہتے ہیں بتا دیجئے، ابھی پوچھا تھا پھر آیا ہے، پھر بتا دیجئے بتا دیجئے۔
ایک ہے اس نے کلاس میں ٹیچر نے بتایا اور اس نے سنا، دھیان سے سنا، اس کے بعد چلا گیا۔ ایک ہے 2 مرتبہ پوچھتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ ایک ہے کہ دوسرے دن بھی آتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ سمجھیے بات کو، یہ سمجھیے بات کو۔ السلام علیکم۔ کیوں میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ تاکہ پتہ چلے کہ نبی کی اہمیت کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اماموں کی عظمت کیا ہے۔ یوں ہی نہیں ہے کہ یوں ہی نبی کو بھیج دیا گیا آپ فضائل بیان کیجئے، امام کو بھیج دیا گیا آپ بیٹھے فضائل رٹیے، جی نہیں، کلیئر کیجئے معاملات کو، اور کلیئر بھی یہی کریں گے، یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ کلیئر ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہم لوگ بھی اگر کریں گے تو انہی کی بتائی ہوئی باتوں کو ایکسپلین کریں گے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ اور دین کا معاملہ عوام کا معاملہ نہیں ہے کہ جو چاہے آئے اور اس کے بعد اس کی تفسیر کرنا شروع کر دے۔ اسی لیے قرآن مجید کے ساتھ ہمیشہ نبی کی ضرورت ہے، اور جب نبی کی آنکھ بند ہوگی، اگر قرآن مجید، یا تو آپ کا یہ قرآن مجید نہیں رہے گا، مان لیتا ہوں چلیے، لیکن اگر قرآن مجید رہے گا اور یہ اسٹوڈنٹ رہیں گے کہ رہیں گے، اور یہ نابرابری رہے گی کہ رہے گی، تو جب تک دنیا میں مسلمان ہیں تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا، سمجھ ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ جب نہیں ہو سکتی، سوال پیدا ہوتا رہے گا، سوال کا جواب بھی ضروری ہے۔ تو جب نبی نہیں رہے گا تو امامت کا سلسلہ ضروری ہے۔ اسی امامت کے نظریے کو امامیہ فرقہ کہا جاتا ہے، جو پیغمبر کے بعد 12 کو مانتے ہیں، 1-2 کو نہیں۔ مطلب صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ مجتہدین کہاں سے آ گئے؟ بھائی روز مجلسیں ہو رہی ہیں نا، ہاں، میں آپ کو بہت سادہ سمجھانا چاہوں گا، بزرگ لوگ سمجھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، اب اتنا یہ واٹس ایپ جب سے آیا ہے اور جب سے یہ موبائل آیا ہے، اب لوگ غسل خانے جا رہے ہیں، حمام جا رہے ہیں، چھینک بھی آ رہی ہے تو ایک وائس میسج کی طرح اور اس کو جو ہے ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں، اور تعجب ان لوگوں کو اوپر ہے، بھیجنے والوں پہ تعجب نہیں ہے جناب، دیکھنے اور سننے والوں پہ تو تعجب۔ یعنی اتنا ہمارا سینس ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا واقعاً ہر چیز دیکھنے کی ضرورت ہے؟ ہر وائس سننے کی ضرورت ہے؟ تو یہ عقل کیوں دی اللہ نے؟ آپ دیکھیے اٹھا کر کے نہج البلاغہ اٹھا لیجیے، ائمہ کی کہی ہوئی باتیں اٹھا لیجیے، آپ کو 2 حجتوں کا تذکرہ ملے گا۔ بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی، میں چاہتا ہوں میری بات سمجھیں، خصوصاً نوجوان طبقہ سمجھے۔ ہمیشہ ائمہ کی زبان پر 2 حجتیں، کبھی ایک حجت کی بات ہمارے اماموں نے نہیں کی۔ نہج البلاغہ اٹھائیے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قول اٹھائیے، للہ علی الناس حجتین، یہی تو ہے ساتویں امام کا فرمان۔ اللہ کی جانب سے ہم انسانوں کے لیے 2 حجتیں ہیں۔ حجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجت جو ہے دلیل کو کہتے ہیں۔ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو راستہ بتائے اور صحیح راستہ بتائے۔ یہ جو چوراہے پہ لائٹ لگی ہے نا، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے حجت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لائٹ سے ہم سمجھتے ہیں، مثال کے طور کے اوپر، کہ اب ہم جا سکتے ہیں، اب ہم رک سکتے ہیں۔ ایرو بنا ہوا ہے تو ہم داہنے مڑ سکتے ہیں، نہیں بنا ہوا ہے ہم کو سیدھے جانا ہے۔ تو یہ جو ایرو بنا ہوا ہے، یہ جو لائٹ لگی ہوئی ہے، یہ ایک قسم کی دلیل ہے، ایک قسم کی حجت ہے۔ تو جو ہمیں منزل تک گائیڈ کرے اس کو کہتے ہیں حجت۔ اما عجیب بات ہے، میں لکھنؤ سے یہاں آ رہا ہوں، پہلی بار مثال کے طور پر آیا، اندھیری اترا اور مجھے راستہ ممبرا کا نہیں معلوم ہے،
اب کیسے آؤں گا؟ تو میں تو ایک بہت چھوٹا موٹا آدمی یہ سمجھتا ہوں کہ اس مثلاً 50-60 کلومیٹر کے راستے میں ایک گائیڈ کی ضرورت ہے، ایسا ڈرائیور ہو کہ جو مجھے اس امام باڑے تک پہنچا دے تاکہ ہم پریشان نہ ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنی بڑی دنیا کو سجائے، اتنی بڑی کائنات کو سجائے اور انسانوں کو پیدا کرے اور اس کے بعد یوں ہی چھوڑ دے، وہ پریشان رہے؟ نہیں، اسی لیے اللہ نے 2 حجتیں رکھی۔ پہلی حجت باہر کی نہیں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، پہلی دلیل باہر نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوئیے، پہلی دلیل ہمارے وجود کے اندر ہے، ہمارے خود جسم کے اندر ہے، ہماری اس باڈی میں ہے، اسی کا نام ہے عقل، اسی کا نام ہے سمجھ۔ جب تک سمجھ نہیں بڑھے گی باہر کی حجت سمجھ میں آنے والی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب بتائیے اس حجت کا کیا کام ہے جو ہمارے اندر ہے؟ سارا کام تو اسی پہ ٹکا ہوا ہے۔ یہ بتائیے کون سا کام ہے؟ ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں اور آپ سے بھی کہتے ہیں، ہم کہیے بلڈنگ بنائیں، اس کے بعد ہم آپ سے کہیں فری میں یہ بلڈنگ پوری اوپر سے نیچے تک، میں نے دیکھا نہیں کہاں تک ہے، وہ آپ جانتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اوپر سے نیچے تک پوری بلڈنگ کے مالک آپ ہیں، ایک شرط ہے۔ اب آپ اہمیت دین کی آپ کو اب پتہ چلے گی۔ مثال سنیے، بہت توجہ چاہوں گا، کتنی مجلسیں ہم نے سنی، کیوں بار بار ہم آتے ہیں؟ یہی سب سیکھنے، ممبر سے ہی سیکھتے ہیں ہم لوگ۔ ہم کہہ رہے پوری بلڈنگ کے مالک آپ، پوری پارکنگ آپ کی، سارے نوکر چاکر جتنے ہیں سب آپ کے، سب کچھ آپ کا، ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا جو آپ کی عقل ہے وہ مجھے دے دیجئے بس۔ بتائیے آپ میں سے کتنے ہیں تیار ہوں گے؟ کون تیار ہوگا کہ مولانا چھپر میں رہ لوں گا، سڑک کے کنارے زندگی بسر کر لوں گا، مگر میں اپنی عقل نہیں دے سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کو سمجھتا ہے کہ اگر مجھے انسان کہا جا رہا ہے، اگر ہماری عزت ہے دنیا میں، اگر ہماری عظمت ہے کائنات میں، تو اسی عقل کی وجہ سے ہے۔ عقل اس لائق تھی کہ اسی کے لیے اللہ نے نبی بھیجا۔ آپ سمجھ لیجئے بات کو، اسی کے لیے نبی کو بھیجا، لیکن پہلے نبی کو نہیں بھیجا، پہلے آپ کو عقل دے دی، جب عقل دے دی تب نبی کو۔ اب میں آپ سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر توجہ کریں گے تو میری بات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے نبیوں کے پاس عقل ہے کہ نہیں؟ کون کہے گا کہ نہیں؟ عقل ایک نورانی مخلوق کا نام ہے۔ وَإِذَا نَفَخْتُ، قرآن یہی تو کہتا ہے، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو آپ اپنی تعبیر میں اس کو عقل کہتے ہیں، کبھی کبھی ضمیر کہتے ہیں، مگر یہ 4-5 چیزیں ہیں، 10 چیزیں ہیں؟ جی نہیں، جی نہیں، ایک ہی چیز ہے، کام مختلف ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو نبی کے پاس عقل ہے کہ نہیں؟ قطعاً عقل ہے، اور وہ عقل کل ہے، یہی تعبیر ہے جی اس میں۔ ہمارے نبی کے لیے تعبیر یہی ہے کہ نبی عقل کل ہے۔ اما ہم تھوڑا سمجھنے لگتے ہیں تو پھر کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اور جو زیادہ ہی اعتماد کر لیتا ہے پھر اپنے لیے بھی مشکلات ایجاد کرتا ہے اور سماج کے لیے بھی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آپ عقل کو معمولی نہ سمجھیے، دین میں عقل سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی اس باڈی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بتائیے آپ کی 60 لاکھ کی گاڑی آپ کی اہمیت ہے جو آپ بیٹھے ہوئے اس کے اندر، یا اس گاڑی کی؟ بتائیے، کوئی کہے گا کہ گاڑی کی؟ اما بیٹھنے والے کی اہمیت ہے۔ اگر یہ بیٹھنے والا نہ ہو تو اس گاڑی کی تعریف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر مکین نہ ہو،
رہنے والے نہ ہوں تو اس مکان کی کوئی ویلو. بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پروردگار نے کائنات بنائی تھی مگر یہ مٹیریل تھا، یہ بے عقل تھا، بے شعور تھا، ایک تعریف کرنے والا ہونا چاہیے تھا. لہذا اللہ نے کہا فَخَلَقْتُ خَلْقًا، تو ہم نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو ایک خلق کو ہم نے پیدا کیا. وہ کون ہے؟ ہمارا نبی. اور اسی نبی نے کہا کہ میں اور علی دونوں ایک ہی نور کے. تو یہ تو فضائل بھی ہے اور انسانیت کی تعریف بھی ہے، انسانیت کا وقار بھی ہے. تو میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کس طرف کہ دین میں دو چیزوں کی بہت اہمیت ہے. ایک عقل، باطنی حجت، درونی حجت، اندرونی حجت، جو ہم سے کہتی ہے کہ نبی کی بات کو مانو، جو ہم سے کہتی ہے معصوم کی بات کو مانو. پھر میں اپنی عقل سے پوچھتا ہوں کیوں؟ پھر وہ کہتی ہے اس لیے کہ تم جگہ جگہ خطا کرتے ہو، تم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تم 60 کلومیٹر کا رستہ جب تک مطمئن نہیں ہو جاتے، گھر سے قدم نہیں نکالتے، تمہیں پوری زندگی گزارنا ہے. کیا تمہیں ہادی اور رہنما کی ضرورت نہیں ہے؟ اسی ہادی، اسی رہنما کا نام نبی ہے، رسول ہے. اب آیت پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جب تمہیں اللہ اور رسول بلائیں تو لبیک کہو، یعنی ان کی طرف دوڑو. یہ اصل میں عقل کا جواب ہے کہ تم سے کہہ رہی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں حیران اور پریشان نہ ہو اور مطمئن ہو کر کے زندگی بسر کرو اور آخرت بھی تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا اینڈ کیا ہے، منزل کیا ہے، تو اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو. اب جب وہ کہیں یہ کرو تو کرو، کہیں نہ کرو تو نہ کرو. قرآن مجید کو ہم زندگی سے نکال نہیں سکتے. اگر ہم قرآن مجید کو زندگی سے نہیں نکال سکتے تو ہم نبیوں کو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے. اور اگر نبیوں کو نہیں نکال سکتے تو ائمہ کو بھی اپنی زندگی سے خارج نہیں کر سکتے. جب تک یہ حیات ہے اور انسان کی عقل سالم ہے، بات کو سمجھتا ہے، وہ خود محسوس کرے گا. آپ حدیثوں کو درک کریں گے، حدیث کیا کہنا چاہتی ہے، حدیث ثقلین. جب تک یہ انسان ہے اور اس کی عقل سالم ہے، قرآن کی بھی ضرورت کا احساس ہوگا، ولایت کی بھی ضرورت کا اس کو احساس ہوگا. اسی لیے پیغمبر نے جاتے جاتے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما. ہم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور آپ جب پڑھیے علماء کی کتابوں کو تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ علماء نے کتنی جاسوسانی کی. دیکھیے ہم لوگ سیدھی بات ہے، بالکل صاف کلیئر کٹ جس کو کہتے ہیں آپ کی زبان میں، قرآن نہیں سمجھتے، تو عربی سے واقف نہیں ہیں، سیدھی بات. اور دین کی کتاب قرآن ہے. تو یہ بتائیے جو اس کا واقف کار ہے ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے؟ تو اگر پیغمبر کہہ رہے میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں تو کوئی ایسی تو بات نہیں کہ سمجھ میں نہ آتی ہو. اچھا تو آپ کو اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوسری بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ دوسری بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ بھائی اسی قرآن کی تو تفسیر آپ کہیں گے مولانا بھائی اس کو سمجھا دیجئے، تو اس میں کیا مشکل ہے بھائی؟ دو چار کتابیں ہم نے بھی اسکول میں پڑھی، جاہل پیدا ہوا، ماں باپ نے نام لکھا دیا، پرائمری میں چلے گئے، اسکول چلے گئے. جب بھی گئے تو ہم نے دیکھا ایک کرسی رکھی، ایک میز. اب ہم جب پہنچے، چھوٹے سے تھے، بچے تھے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا یہ کرسی، بستے میں تو میری کتاب ہے، بک تو موجود ہے، یہ کرسی میز کیا ہے؟ تھوڑی دیر تک خالی رہی، گھنٹی بجی،
دیکھا ایک صاحب چلے آ رہے ہیں، اب وہ آئے، وہ کرسی پہ بیٹھ گئے. اب میں دیکھ رہا ہوں پہلی بار اسکول گیا ہوں، توجہ رکھیے گا، بہت توجہ چاہوں گا. پہلی بار اسکول گئے تھے نا، پہلی بار یہ بچے سمجھیں گے بات کو کس طرح سے. دیکھیں دیکھیے کیا ہے اسلام، واقعا سمجھنے کی چیز ہے. کیوں اہل بیت؟ اب ہم اسکول پہنچے، کرسی خالی، دیکھا تھوڑی دیر بعد اب انہوں نے کہا بک نکالو. ارے کیوں؟ ہم نے نکال کے جلدی سے دے دیا. اب انہوں نے شروع کیا، کوئی آ کے نہیں کہتا بڑی اچھی کمپنی نے چھاپا ہے، بڑے پڑھے لکھوں نے چھاپا ہے، اس کو پڑھ لو، بعد میں ٹیچر ہو جاؤ گے، پروفیسر ہو جاؤ گے، انجینئر ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے. کوئی نہیں کہنے آتا. تو یہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے دوسرے کی کتاب کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، اور آپ ہائر تعلیم ایجوکیشن چاہتے ہیں اور وہاں چاہتے ہیں کتاب ہو مگر استاد نہ ہو. اور میں واقعاً دل سے سلام کرتا ہوں جناب زینب کے جذبے کو. یہیں پہ یہی مناسبت ہے کہ اس وقت انہوں نے ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ایک ایسا نورانی درس و تدریس کا سسٹم بنا دیا کہ ہم جو باتیں اسکول میں نہیں سیکھتے وہ فرش اعضاء پہ سیکھتے ہیں. آپ یقین کریں، ہمارے سامنے بزرگ علماء کی کتابیں ہیں، واقعاً مرتبہ طے کیا انہوں نے، اپنی ریاضت، اپنے تقوی اور طہارت، مگر اس کے بعد بھی انہوں نے لکھا کہ ہم نے مجلس حسین سے جو حاصل کیا اس کا جواب نہیں. کیا حاصل کیا؟ آپ دیکھیے تو صحیح، کیا چیزیں ہم نے حاصل کی مجلس حسین سے. سب سے پہلی چیز، ہم نے مجلس حسین سے محبت سیکھا، ایک دوسرے سے محبت کیسے کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو کیسے ملا کے رکھا جاتا ہے. ہم نے مجلس سے اخوت اور برادری سیکھی کہ سب بھائی. دیکھیے آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ سب رشتہ دار تھوڑی مجلس میں ہوتے ہیں، لیکن ایک ملاقات، کیا ایک عقیدہ امامت، ایک مظلومیت امام حسین، نہ جانے کتنے مسافروں کو، نہ جانے کتنے جغرافیہ دور دور کے رہنے والوں کو. اور اس کے بعد اما زندگی جب تک باقی رہتی ہے رابطہ باقی رہتا ہے، اور زندگی کیا، زندگی کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے تب تک معنوی رابطہ نہیں ٹوٹتا. اب شب جمعہ ہے، میں چھوڑ کے باتوں کو کہہ رہا ہوں، ذرا سا بھی آج ذہن آمادہ ہو جائے، اس کے بعد سے پھر انشاءاللہ دیکھیے دعاؤں کی شب ہے، آپ بھی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، زیارت عاشورہ بھی پڑھتے رہتے ہیں. کہ زیارت عاشورہ کیا ہے؟ زیارت عاشورہ جو علماء نے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، یہ زیارت حقیقتاً محبت اہل بیت اور دشمنان اہل بیت کے بارے میں نہایت صاف ستھرا نظریہ ہے، ایک لفظ میں، کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں اور ان کے دشمنوں کو پہچانیں. مگر یہ یاد رکھیے گا، لوگ یہاں پہ تھوڑا سا غلطی یہ کرتے ہیں، وہ پھر دوسرے انداز سے اس کو لیتے. یہ نہیں ہے، یعنی نام لینے کا مطلب یہ ہے تاکہ اس کردار کو پہچانا جائے، اور وہ کردار بیک ڈور سے ہمارے سوسائٹی کے اندر گھسنے. اس کو سمجھیے، اس کو سمجھیے، نام نہیں ہے. اب آپ سمجھے یزید نام ہے، 61 ہجری میں ایک آدمی تھا، تو آپ کہیے حسین بھی نام ہے، وہ بھی 61 ہجری میں تھے، تو بات تو بدل جائے گی نا. نہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام جسم کا نام ہے، اور نہ تو یزید جسم کا نام ہے. اب دو طرز تفکر کا نام ہے، دو اسکول کا نام ہے، دو مکتبہ خیال کا نام ہے،
اور اسی کی تفسیر ہمیشہ پیغمبر کے زمانے سے آج تک اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اسی کی تفسیر دو جملے ہیں میں تولا اور تبرہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. لیکن مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم آنے کے بعد گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ اپنے بچوں کو بتانے کی ضرور. آپ کو معلوم ہے نا بہت سے لوگوں کے سامنے نہج البلاغہ ہوگی. صفین کا معرکہ تھا, امیر شام سے جنگ تھی یزید کے باپ سے, سارا اس کا کچا چٹھا سامنے تھا, کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی. ایک طرف مولائے کائنات, ایک طرف امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان یزید کا باپ. خوریزی ہو رہی ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, نہ جانے کتنے صحابی مارے گئے. سب نے بلا دیا مولائے کائنات کے بارے میں رسول خدا نے کیا کہا تھا جو ادھر تھے. جنگ ہوتے ہوتے آپ جانتے ہیں جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اعتدال سے ہٹ جاتی ہیں, شروع ہو جاتا ہے. اس میں بھی بہت سے صحابیوں نے جو مولا کی طرف کے تھے گالیاں دینا شروع کر دیں. چونکہ نہج البلاغہ میں ہے, پڑھیے, اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے اگر حجت کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں انہی کی بات ماننا پڑے گی. وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کیا لکھ دیا, ہمیں اس سے نہیں لینا دینا ہے. ہمارے مولا کیا کہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں, وہ بات اگر ہم تک پہنچ رہی ہے اور صحیح طریقے سے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. بقیہ کیا کہتے ہیں اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے. نہج البلاغہ آج آپ اٹھائیے دیکھیے, مولا نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں پسند نہیں کرتا کہ تمہیں گالیاں دینے والا کہا جائے. انی لا احب ان تکونوا سبابین. سب کہتے ہیں عربی میں بکھاننے کو, گالیاں دینے کو, زبان خراب کرنے کو. مجھے پسند نہیں ہے. اما عجیب بات ہے, مولا کو اس وقت سپاہیوں کی ضرورت ہے. کچھ سیاسی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. آج سکھانے والے کیسے کیسے پیدا ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. مولا نے اس کا نہیں خیال کیا کس کو اچھا لگے گا کس کو برا لگے گا, کون میرے ساتھ رہے گا کون چھوڑ کے چلا جائے گا. اور یہی تو خط بتانا تھا کہ ہر جگہ حق کی بات کہنا ہی ولایت کا حقیقی نظریہ ہے. جو اس کے مقابلے میں آئے چاہے وہ دعوائے ولایت علی کرے مگر وہ اس خط سے ہٹ چکا ہے, اس کو اصلاح کرنا چاہیے. مجھے پسند نہیں ہے تم گالیاں دو, ہاں البتہ معاویہ کی شرارتوں کو تم بیان کرو, جو حقائق ہیں وہ بیان کرو کہ اس نے کیا کیا اور کیا کر رہا ہے. لیکن یہ کہ تم گالیاں دینا شروع کر دو, مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. تو میرے عزیزوں میرے بزرگوں, ہمارے مولا کو جب یہ بات پسند نہیں ہے, خود حاضر ہیں جنگ کے میدان میں جہاں آپ کے مخلصین موجود ہیں اور آپ کی حمایت میں ہیں, تو یہ بتائیے 1300 سال گزرنے کے بعد کیا ہمارا امام اگر ہم کسی کے لیے ایسا اسٹینڈ لیتے ہیں راضی ہوگا؟ لیکن ہم مجلس سے کیا سیکھتے ہیں, مجلسوں سے ہم لوگ کیا سیکھتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, اتنی مجلسیں آپ نے سن لی, جناب زینب کا اسٹیٹمنٹ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ 12 سنا ہے. یہ بتائیے اگر جناب زینب معاذ اللہ کچھ ایسے الفاظ نکالتی تو دنیا کہتی حق تھا ان کے ساتھ ایسا کیا, کوئی ملامت نہ کرتا. مگر آپ جھوٹی سے جھوٹی تاریخ نہیں دکھا سکتے. یہ ہے مکتب تشیع, یہ ہے شیعہ اسکول, یہ ہے ولایت کا نظریہ, یہ ہے اجتہاد کا نظریہ. اب ایک بات رہ گئی جس کو میں کہنا چاہوں گا یہاں, کیونکہ بار بار آتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے کسی کے نظریے کے سامنے نظریہ پیش کرنا, تو اسے بھی اسلام نے بتایا ہے. ایک ہے تنقید
یعنی اگر ہم نے کوئی علمی بات کہی اور آپ بھی عالم ہیں، بشرطے کہ آپ بھی عالم ہوں، اسی میدان کے کھلاڑی ہوں، میں نے کوئی بات کہی اور آپ بھی اسی میدان کے ہیں، تو آپ دو اسٹینڈ لے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسی اصول اور فارمولے کے تحت جیسے میں نے اپنے نظریے کو پیش کیا ہے ویسے آپ بھی پیش کریں۔ مجھے چاہیے کہ میں غور سے سنوں اور اس کو پڑھوں، پھر اگر غلط ہے تو میں جواب دوں اور اگر صحیح تو میں ایکسیپٹ کر لوں۔ ایک انداز تو یہ۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ نہیں، آپ بجائے یہ کہ ہمارے نظریے کو علمی فارمولے کے تحت پیش کریں، خود ہماری شخصیت ہی کو خراب کرنا شروع کر دیں۔ دنیا میں مشکل یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں وہ تنقید کرتے کرتے اس شخصیت کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی یہی اسلام کو پسند نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ مجلس ہے اور مجلسوں میں ہم سے کہا گیا ہے، حدیثوں میں کہا گیا ہے، یعنی مجلسوں میں حدیثیں ہم نے سنی ہیں کہ تمہارے سامنے اسلام میں حجتیں ہیں، دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل کا نام ہے عقل، شعور، اور دوسری دلیل کا نام ہے نبوت اور امامت۔ تمہاری عقل کہتی ہے کہ نبی کی ضرورت ہے، تمہاری عقل کہتی ہے اگر نبی نہیں ہے، کتاب موجود ہے تو امامت کی ضرورت ہے، اور جو یہ بات کہیں اسے تسلیم کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کیا مولا کھائیں کمائیں نہیں، اسی سب میں لگ جائیں، تو آپ نے اسلام سمجھا نہیں۔ اسلام اسی زندگی کے لیے آیا ہے، باہر کی کسی اور زندگی کے لیے نہیں۔ چاند کے اوپر کی زندگی کے لیے ابھی کوئی ایسا سراغ نہیں ہے۔ یہی زندگی جو ہم گھر میں گزارتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزارتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اسکول کالج میں گزارتے ہیں، بازاروں میں گزارتے ہیں، مسجد کے اندر، امام باڑے کے اندر، جلوسوں میں، اس سے باہر نان مسلموں کے ساتھ، مسلموں کے ساتھ، انہی سب تمام چیزوں کو لے کر کے ہی اسی کا نام دین رکھا گیا۔ مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمیٹ کر کے ایک چہار دیواری میں مقید کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہی ہے، نماز پڑھ لو اور اس کے بعد جیسے ہی دروازے مسجد سے باہر نکلے جو چاہو۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مطلب صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، پوری حدیث میں اس طرح نہیں پیش کر رہا ہوں کہ متن میں جائیں اور اس کے بعد پوری آگے کہتا ہے، آنے والا کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، مومن کو کیسے پہچانے، کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ عام طور سے یہی کہ جو مسجد میں آئے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقتہ مثال کے طور پہ، اور اگر پیشانی پہ گٹا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی ہے سب کچھ، لیکن امام معیار دیتے ہیں، کرائٹیریا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی، دیکھیے فکروں کو کتنا درست کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں مومن وہ نہیں ہے کہ جو تمہیں مسجد میں دکھائی دیتا ہے اور 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے۔ مسلمان ہے تو نماز تو پڑھنا ہی ہے اس کو۔ نماز تو اسلام اور کفر میں حد فاصل ہے، فرق پیدا کرتا ہے، بتاتا ہے، آئیڈینٹی ہماری ہے نماز ایک طریقے سے۔ فرش اعضاء پہ آنا یہ ہمارا شناختی کارڈ ہے، شناخت ہے۔ تو کہتے پھر کون ہے؟ کہا جب مسجد سے وہ باہر نکلے، اور میں اضافہ کر دیتا ہوں، امام نے نہیں کہا، آج کل کے مسجد اور امام باڑے سے جب وہ باہر نکلے نیاز ویاز لے کر کے، چوم اوم کے، تو اب اس سے معاملہ کر کے دیکھو، کچھ امانت دو، کچھ بزنس کرو، اگر اس میں وہ کھرا اترے، سچا اترے، تمہارے ساتھ خیانت نہ کرے، تمہیں دھوکہ نہ دے، تو وہ مومن ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ ہے تو سمجھ لو اس کی عادتیں ہو گئی ہیں، وہ سجدے میں گرتا ہے عادتاً، امام باڑے میں آتا ہے تو عادتاً، وہ اگر علم اور پٹکے کو چومتا ہے تو اس لیے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ شیعہ نہیں ہے، ورنہ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہی ہے جو بازار میں بھی سچا ہو، مومن وہی ہے جو شادی بیاہ میں بھی سچا ہو، مومن وہی ہے جو امانت دار ہو، مومن وہی ہے جو تمہارا لحاظ کرے تم اس کا لحاظ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
دین ہمیں زندگی کی طرف بلاتا ہے، اور دین میں جسمانی اور روحانی زندگی دونوں پائی جاتی ہے۔ آپ یقین کریں، میڈیکل سائنس بعد میں ترقی کر کے ادھر آئی ہے، اور اسلام نے اسی وقت بتا دیا تھا کیا کھاؤ اور کیا نہ کھاؤ۔ لوگوں نے اس کو حرام حلال دیکھ کر کے یہ سمجھا کہ اللہ میاں نے تو ہم کو قید کر دیا اور نہیں کھانے دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلوا من طیبات، پروردگار کہتا ہے مومن کے لیے ہم نے سب کچھ بنایا ہے، مگر کہتا ہے طیبات، تم کو ہم نے انسان بنایا ہے، اور اس انسان کے لیے ایک قانون معین، اس کا نام ہے دین، جس کو تم اسلام کے نام سے جانتے ہو، وہ تمہارے ہی لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اب اگر ہم نے کہا یہ حلال ہے تو سمجھ لو تمہارے جسم کا بھی فائدہ ہے، اگر ہم نے کہہ دیا حرام ہے تو سمجھ لو تمہارے جسم کا بھی اس میں نقصان ہے۔ یقین کریں دنیا آج ترقی کر کے نہ جانے وہ چیزیں جو ہمارے ہاں حرام ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ نقصان پایا جاتا ہے، اس میں یہ نقصان پایا جاتا ہے، اس میں یہ نقصان پایا جاتا ہے، اس کو ایسے کرنا چاہیے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ ذرا توجہ کریں کتنا مہربان تھا پروردگار۔ میں یوں سمجھتا ہوں کہ ابھی انسانیت بچہ تھی، ابھی انسانیت گھٹنیوں کے بل چل رہی تھی، جب اس کی سمجھ اتنی ڈیولپ نہیں کر سکی تھی، ابھی وہ سمجھتا نہیں تھا، تبھی اللہ نے حلال اور حرام کے پیرائے میں اسے جسمانی بیماریوں اور نقصانات سے ایمان کے دائرے میں لا کر کے بچا لیا۔ اب جب نبی آ گیا، امام آ گیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھ کر کے اس کو اور آگے بڑھائیں۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پیچھے جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں، اب کتنے ہوں گے آپ یہاں کے اوپر، ہو سکتا ہے یورپ سے تعلق بھی ہو، گئے بھی ہوں، آپ دیکھیے کتنی چیزیں ہیں اس پہ بعض حلال لکھا رہتا ہے۔ اما یہ بزنس کرنے والے، ان کو حلال سے کیا لینا دینا، ان کو کیا لینا دینا؟ لیکن آپ یہ نہ سمجھیے صرف مسلمان حلال کے پیچھے جاتا ہے۔ دنیا نے جو علمی ترقی کی ہے، پڑھ کر کے نہ جانے کتنے نان مسلم ہیں کہ وہ کہتے نہیں مجھے حلال ہی چاہیے، وہ اپنے علم کے نتیجے میں، اور ہمیں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ایمان کے نتیجے میں، اسلام کے نتیجے میں۔ تو آپ بتائیے کیا دین حیات کا نام نہیں ہے؟ دین زندگی کا نام نہیں ہے؟ یہ تو رہی جسمانی باتیں کہ جس کی مثالیں آپ کے پاس بہت ہیں، اور روحانیت میں اسلام سے زیادہ کون آگے جا سکتا ہے؟ آپ یقین کریں، آپ یقین کریں، بدن تھک سکتا ہے مگر روح نہیں تھکتی، روح نہیں تھکتی۔ آپ اگر 2 گھنٹے ہارڈ ورک کر لیں تو آپ کو کم سے کم آدھا گھنٹہ سونے کی یا آرام کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر کوئی انسان دل لگا کر کے عبادت کرتا ہے معرفت کے ساتھ، تو دل اگر اس کا لگ جاتا ہے تو کبھی کبھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی گزر جاتا، تھکنا تو دور کی بات، سکون محسوس کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم انڈیا میں رہتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، لیکن ہمیں خبر ہے لندن اور یورپ کا یہ واقعہ ہے۔ ایک بزرگ بتا رہے تھے بعض نوجوان اور جوان لندن میں، آپ جانتے ہیں وہاں کی فضا کیا ہے، وہاں کا ماحول، بعض جوان ہیں، چونکہ شب جمعہ ہے مجھے یاد آ گیا تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہی دعائے کمیل، ایسے بامعرفت جوان ہیں کہ یہی دعائے کمیل پوری شروع سے آخر تک ایک سجدے میں ختم کرتے ہیں، رو رو کر کے۔ آپ جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں سنتے ہیں انہی مجلسوں میں۔ حبیب کوئی معمولی آدمی تھے؟ کوئی معمولی آدمی آپ سمجھتے ہیں؟ پہلی بات فقیہ تھے، احادیث اہل بیت پر پورا کمانڈ حاصل تھا، دین کو سمجھے ہوئے تھے، جو ہم سے بھی مطالبہ ہے کہ دین ہم سمجھے۔ میں نے انہی دونوں آنکھوں سے پڑھا ہے کہ جناب حبیب رات کی عبادت میں اپنے سجدے میں قرآن مجید کو، پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے۔
کربلا خالی ٹریجڈی کا نام نہیں ہے، عالمیہ کا نام نہیں ہے، مصائب کا نام نہیں ہے۔ مصائب تو اس کی فطرت میں ہے، اس کی ذات کا حصہ ہے۔ یہ انسان ہے، جب بھی مظلومیت کا ذکر ہوگا کسی کے سامنے، آپ ہوں یا غیر، تو روئے گا ضرور، لیکن کربلا ہمیں کچھ دیتی ہے۔ میں اپنے سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، حبیب جیسے پڑھے لکھے انسان کو تو یزید کی طرف جانا چاہیے تھا، جہاں ساری دنیا تھی، وہاں تو وہ نہیں گئے۔ اسی کوفے کے رہنے والے جہاں کا عمر عاص تھا، ابن سعد، معاف کیجیے گا، ابن سعد وقاص کا بیٹا، جو 30,000 لشکر کا سردار بن کے آیا تھا، اسی کوفے کا رہنے والا ہے، اسی کوفے کے حبیب ابن مظاہر ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ سعد وقاص کا یہ بیٹا عمر سعد بار بار بلانے کے باوجود بھی کہتا ہے دین کی باتیں تو ادھار ہیں، جنت ادھار ہے، حوریں ادھار ہیں، کوثر و سلسفیل ادھار ہے، فلاں ادھار ہے، یہ ادھار ہے۔ دیکھیے، یہ ہے بے ایمانی، اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بے معرفتی، کیونکہ وہ دنیا سے دیکھ رہا تھا اس کو۔ ہاں، اس میں سچ ہے، سچ ہے، جنت اس وقت آپ کو نہیں ملے گی، کوثر اس وقت نہیں ملے گا، مگر ایمان کی یہی تو خاصیت ہے۔ اس نے کہا اپنی عقل سے اسلام کو سمجھو، اللہ نے کبھی کسی مسلمان کو مجبور نہیں کیا۔ اس نے کہا اصول دین کو سمجھو، توحید کو سمجھو، ایک اللہ کے نظریے کو سمجھو، جب ایک سمجھ میں آ جائے تب آگے بڑھو، تب نماز روزے کی بات آتی، پہلے نماز روزے کی بات نہیں آتی۔ حبیب اس شخصیت کا نام ہے کہ وہ اللہ کو سمجھے ہوئے تھے، کائنات کی حقیقت کو سمجھتے تھے، قرآن مجید کی تفسیر سے واقف تھے، امام حسین کی امامت اور ولایت کو پہچانتے تھے۔ اس لیے یزید کے لشکر کی جتنی بھی جذاب چیزیں تھیں، نہ پانی، نہ دانا، نہ سرداری، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ دھن، نہ دولت، کوئی چیز حبیب کو نہیں کھینچ سکی۔ ہاں، حسین نے آگاہ کیا، آگاہ کیا، وہ پتہ چلا، سمجھ گئے امام وقت بلا رہا۔ اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ اب آپ سمجھ جائیے بات کو، اس کو کہتے ہیں فقیہ، کہ اس کی فقاہت مومن کے پیشانی کو امام کے قدموں پر جھکا دیتی۔ میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، اسلام بہت بڑی حقیقت کا نام ہے، اور اسلام کو سمجھ کر کے ماننے کو کہا گیا ہے۔ اسلام کی حقیقت کا ایک حصہ قرآن ہے، ایک حصہ نبوت ہے، اور اسی کے پھیلاؤ کا نام امامت ہے۔ یہ شہید صدر ہیں، جو میں نے اپنے الفاظ میں آپ سے کہہ دیا، امامت نبوت کے پھیلاؤ کا نام۔ کیا تعبیر ہے قسم خدا کی! اگر کوئی غور کر لے تو یہ کبھی نہیں کہہ سکتا اما آپ الگ سے لے کر کے چلے آئے، امامت کہاں، اللہ نے نبی کو بنا کے بھیجا تھا، نبوت ختم ہو گئی۔ نہیں، نبوت ختم ہو گئی، امامت نہیں ختم ہوئی، امامت کا آغاز ہوتا ہے، امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ درخت لگاتے ہیں، کاہے کے لیے لگاتے ہیں؟ تاکہ سایہ دے، یہی تو، پھل دے۔ تو نبوت جڑ کا نام ہے۔ توجہ چاہوں گا، مولا کائنات کی تعبیر نہج البلاغہ میں، اصل کیا ہے؟ نبوت۔ یہ پورا تنا اور جڑ یہ نبوت ہے، مگر جو اوپر جا کر کے جس میں سایہ آپ کو ملے گا، وہ برگ و بار، وہ شاخیں، اسی کا نام امامت ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ کیوں نہیں دنیا سمجھتی؟ کیوں ہمیں برا بھلا کہتی ہے؟ کیوں ہماری بات کو نہیں سنتی؟ ہم کچھ الگ سے نہیں کہنا چاہتے، جو بات اسلام کے اندر کی ہے اسی کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حسین کوئی الگ سے چیز کا نام نہیں ہے، اسی نبوت کے پھیلاؤ کا 61 ہجری میں نام ہے، کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں کیوں اس طرح سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، امام حسین السلام شیعوں کی پراپرٹی نہیں،
اور نہ بنائیے پراپرٹی، اچھا ہے۔ یہ بتائیے نبوت کو آپ صرف اپنے مخصوص کر سکتے ہیں؟ ہے یہ ادھیکار؟ حق ہے حاصل آپ کو، ہم کو نہیں؟ تو جب بات کلیئر ہو گئی امامت نبوت کے پھیلاؤ کا نام ہے، تو اسی کا تو ایک انش ہے، اسی کا تو ایک انک ہے، اسی کا تو ایک حصہ ہے، تو وہی صفت اس میں ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم نبوت کو سمیٹ نہیں سکتے تو امامت کو کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ تو جب ہم امامت کو نہیں سمیٹ سکتے تو امام حسین اسی کا ایک جز ہے کہ نہیں؟ تو جب اسی کا جز ہے تو سب کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہمارا بیان بھی ایسے ہونا چاہیے کہ سب آئیں۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، میں آج بول رہا ہوں، آج کے زمانے میں بول رہا ہوں، اور میں پروف کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم نہیں چاہتے کہ اپنے امام کے خط سے جو انہیں لکیر بنائی ہے، جو شاہراہ بنائی ہے، اس سے الگ ہوں۔ ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو دروازے پر نہیں جاتے، اتنا غرور ہوتا ہے۔ لیکن یہ امام ہے، زہیر قین امام سے ناراض تھے، نزدیک نہیں ہونا چاہتے تھے، امام کو پتا تھا، مگر دو روایتیں ہیں، ایک میں ہے سفیر کو بھیجا یعنی اپنے غلام کو، ایک روایت کہتی ہے اپنے چہیتے بیٹے علی اکبر کو۔ علی اکبر کا مطلب خود امام حسین کا جانا ہے۔ یہ ہے امامت۔ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آج کے زمانے میں حقیقتاً امام حسین کی شخصیت کو ان کی زبان میں جو آج کی لینگویج ہے صاف ستھری پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کارنامہ ہے امام حسین؟ آپ یقین کریں، میں پوری صداقت اور سچائی اور اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 98% لوگ ایسے ہیں جو حقیقتاً مسلمان ہی ہیں، امام حسین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ امام حسین السلام بہت زیادہ رسول کے نواسے تھے۔ آپ یقین کریں نہیں جانتے، بتایا نہیں گیا۔ کیوں نہیں بتایا گیا؟ جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ روزی روٹی کا مسئلہ تھا۔ بس میں نے ایک لفظ میں ایک جملے میں نے کہہ دیا، اس لیے کہ دکانداری کا معاملہ تھا، اور اگر یہ روزی روٹی کا معاملہ نہ ہوتا، یقین کریں آج دنیا، کبھی آپ غور تو کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا رسول کا کلمہ پڑھے اور اس کے بیٹے کو نہ مانے؟ ہمارے تو محلوں میں نہیں ہوتا، ہمارے اگر ہم سے دوستی ہے تو ہمارے بچوں سے بھی کبھی دشمنی نہیں ہو سکتی، ہوتی ہے؟ تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ ہمارا رسول سے محبت ہو، رسول کا تو کلمہ پڑھا جاتا ہو، ان کی کملی اوڑھی جاتی ہو، ان کا سرما لگایا جاتا ہو، ان کی نمازوں کا چرچا ہو، ان کی زیارتوں کا یعنی حج کا چرچا ہو، سب کچھ ہو، اور نواسے رسول کہ جب گفتگو ہو تو نہیں 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 نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو ذمہ داری دی گئی تھی اب یہ کھول کے کہنے کی ضرورت ہے، وقت بدل چکا، اب یہ کہنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں جن کو کہنا چاہیے تھا، یعنی جن کے پاس منبر تھا، جن کے پاس محراب تھا، بلکہ میں بدل دوں، جن کے پاس آج منبر ہے، جن کے پاس آج محراب ہے، جن کے پاس آج مسجد ہے، جن کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر رسول کا نام لیتے ہیں، اگر رسول کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو انہیں بتانا چاہیے کہ ان کا ایک نواسہ تھا، ان کا چہیتا تھا، کربلا میں 61 ہجری میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا، اور قتل کرنے والے ظالم تھے اور یہ مظلوم تھے۔ بس میں نے بات کو تمام کر دیا، میں نے ختم کر دیا بات کو۔ دین مکمل لینے کے لیے قرآن نے کہا ہے ادھورا نہیں، سیدھا کہتا ہے قرآن مجید، یہ نہیں ہو سکتا نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ پہ تو ہم ایمان لا رہے ہیں، کچھ کو تو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، مکمل اللہ کو لیا ہے اسلام سمجھ کے تو نبی کو لو، نبی کو اگر اسلام سمجھ کے لیا ہے تو نبی کی بات کو لو، بہت توجہ چاہوں گا، اور نبی کی بات لینے کا مطلب یہ ہے مکمل نبی کی بات لو، بس۔ میرے خیال زیادہ وقت اب نہیں لوں گا آپ کا، ہو گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں نے ذکر کیا شب جمعہ ہے، شب جمعہ زیارت امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ آج کے شب
کہا گیا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، کسی جگہ بھی ہوں، اپنے امام کو ضرور یاد کریں۔ اور اس کا فلسفہ ہے، پھر اگر وقت ملا تو ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ اس کا فلسفہ ایک لفظ میں یہ ہے کہ بار بار امام حسین کو جو یاد کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ معلوم ہو یہ نماز، یہ سجدہ، یہ ایمان جو ہمارے پاس اس وقت ہے انہی کی قربانیوں کی وجہ سے۔ بس ایک لفظ میں نے بات کو کمپلیٹ کر دیا۔ اس لیے آپ دیکھ لیے مولا کائنات کی زیارت نہیں ہے ہر جگہ، حتیٰ امام زمانہ کی بھی زیارت ہر جگہ، ان کو یاد کرنے کو ہر جگہ نہیں ہے، مگر امام حسین کو جگہ جگہ کہ اگر امام حسین یاد رہیں گے تو علی بھی یاد رہیں گے، امام حسین اگر یاد رہیں گے تو امام زمانہ بھی یاد رہیں گے۔ اللہ اللہ، یہ ایام اب اختتام پذیر ہیں۔ 11 محرم اہل بیت کے لیے بہت سخت ہے، اس لیے کہ عصر عاشور تک کم سے کم امام کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آخری آواز امام کی یہی تھی نا، حل من ناصر، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، عام اعلان تھا۔ بیویاں خیمے میں امام کی آواز کو سن رہی تھی، مطمئن تھی کہ ابھی ہمارا والی و وارث زندہ ہے، ہمارا ماجایا زندہ ہے۔ مگر جب عاشور کی شام ڈھل گئی، رات ہو گئی، تو اب مردوں میں سوائے ایک بیمار امام کے کوئی نہیں بچا۔ عجیب کیفیت ہے، بچے سہمے ہیں، خاکستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کبھی کبھی گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے، اسلحوں کی جھنکار سے بچے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ صبح سے جنگ دیکھی ہے۔ بیویاں چپ کراتی ہیں، مگر آسان نہیں ہے، ابھی پیاسے ہیں، ابھی بھوکے ہیں۔ مگر سید سجاد کہتے ہیں، اللہ اللہ کیا پیغام ہے کربلا کا، کہتے ہیں میں نے اس شام کو بھی اپنی پھوپھی اماں کو دیکھا کہ نماز شب پڑھ رہی تھی۔ کیا معرفت ہے قسم خدا کی، میری پھوپھی اماں نے عصر عاشور کی ڈھلی ہوئی شام یعنی 11 کی شب میں بھی نماز شب ترک نہیں کی۔ ہاں بس فرق اتنا تھا کہ پہلے زینب نماز شب کھڑی ہو کے پڑھتی تھی، اب بیٹھ، اس لیے کہ اب بدن میں طاقت نہیں رہی۔ جاتے جاتے امام نے کہا تھا، یا اختی لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن زینب مجھے اپنی نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اللہ اکبر، برابر جناب زینب اپنے بھائی کو 11 محرم آئے، بس میں نے زحمت تمام کر دی۔ عزادارو آپ مسلسل گریہ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین مظلوم۔ پروردگار ہم سے ان مجلسوں کو قبول فرما لے۔ 11 محرم جب آئی تو حکم یہ ہوا کہ بیویوں کو اماریوں میں بٹھایا جائے۔ بیویاں سوار ہو گئیں، مگر یہ پہلی بار ہے کہ بیویاں مقتل کی طرف سے لے جائی جا رہی ہیں۔ مقتل کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ بیویاں صحرائے کربلا میں آئیں تو عجیب منظر تھا، ہر طرف چاہنے والے اعزاء اور اقارب کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، بیویوں نے اپنے کو محملوں سے زمین پر گرا دیا، اور ایک مرتبہ آہستہ آہستہ جناب زینب ایک نشیب کی طرف بڑھیں۔ جیسے ہی نشیب میں آئی اپنے بھائی کو دیکھا، عجیب منزل تھی،
ایک مرتبہ نزدیک ہوئیں، ذمہ دار بہن تھی، حسین نے اپنے بعد زینب کو کچھ ذمہ داریاں دی تھیں، مگر جناب زینب آئیں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ بھائی کے جنازے سے نزدیک ہوئیں، دونوں ہاتھ کمر کے نیچے رکھا، لاشا پامال تھا، اٹھا نہیں سکتی تھی، مگر ہاتھ رکھ کے ایک مرتبہ آسمان کے نیچے اور اس کے بعد ہاتھ بلند کر دیے، اللہم تقبل منا ھذا القلیل، پروردگارا ہم اہل بیت کی جانب سے اس ناچیز قربانی کو قبول کر لے۔ عجیب جملہ تھا زینب کا، تنہا نہیں کہا ہماری جانب سے، کہنے کا مقصد یہ تھا پروردگارا یہ قربانی تنہا خود حسین کی نہیں ہے، یہ تیرے نبی رسول خدا کی قربانی ہے، یہ علی مرتضیٰ کی قربانی ہے، یہ فاطمہ الزہرا کی قربانی ہے، یہ حسن مجتبیٰ کی قربانی ہے۔ اے میرے پروردگار ہم اہل بیت کی طرف سے اس قربانی کو قبول کر۔ اللہ اللہ، کربلا میں یہ قربانی دی گئی تھی، مگر ایک جملہ بس، اس کے بعد زحمت تمام۔ امام نے جاتے جاتے سکینہ سے بھی اور اپنے بیٹے سے بھی یہ کہا تھا، اے بیٹا جب یہاں سے جانا تو ہمارے شیعوں سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد کر لے۔ ہائے ہمارا امام اتنا پیاسا تھا کہ شیعوں کو اپنی پیاس میں شامل کر لیا۔ ارباب ازا، آج جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو اپنے امام کو یاد کر کے تعزیت دیتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ ہماری اس مختصر سی مجلس کو قبول فرما۔